اہل سنت اور اہل تشیع کا ظاہر ہے ایک علمی اختلاف. آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا جس میں ہم ایک ہو جائیں؟ اہل سنت میں اور اہل تشیع کے اندر صرف فرق اتنا ہے، وہ شخص پیدا ہوگا، ایک کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہے. اپنے مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک کے علماء کو سن. مولانا طارق جمیل صاحب، طارق مسعود صاحب، مصطفی صاحب جو ہے میرے خیال میں ثاقب رضا مصطفی صاحب مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، اس کا کوئی ہدیہ طلب کرتے ہیں. ہمارے مجتہدین ہیں، ان کے فتاوے ہمارے لیے مہم ہیں. ان کی طرف سے یہ ہے کہ بہرحال جو انسان کے ایکسپنس ہیں، عذاب ہیں، اور جو آپ کو دعوت دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں اسی کی ذمہ داری ہیں. کربلا کا خاص طور پہ کوئی واقعہ؟ بیٹا میرا اس ٹائم 7 سال کا تقریباً. میں ابھی فجر کی اذان ہونے والی تھی تو روم کا دروازہ نوک ہوا تو میرے بردر ان لاء کے ہاتھ میں بیٹے کے جوتے ہیں. کہنے لگے کہ وہ کہاں ہے. مزاح کو پسند فرماتے ہیں یا کبھی کوئی کامیڈین وغیرہ بھی؟ یقیناً آپ خود سنتے ہیں. السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. بیانات نے ان کے سب کے دلوں میں محبت اتاری. زہ نصیب پوڈ کاسٹ میں آ گئے ہیں علامہ نصرت بخاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. بلاتے تو ہم سب کو ہی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قبول کر لیتے ہیں اور آتے ہیں. اور آپ جیسی شخصیت، باہو بہار شخصیت اور علمی اور صفحہ اول کی شخصیت جب وہ آتی ہیں مجھ جیسی ناچیز کے پاس اور اپنی علمی شگف دیتی ہیں تو میرے لیے یہ سب سے بڑا دن ہو جاتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال یہ تو ہر انسان کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی ہے. کچھ خاص صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں اور کچھ باقیوں میں ہیں. اچھا ایک بات بتائیے گا علامہ صاحب، اہل سنت اور اہل تشیع کا ظاہر ہے ایک علمی اختلاف اور جو بھی پوائنٹس ہیں، کیا آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا جس میں ہم ایک ہو جائیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہرحال ہمیں اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اتحاد دیکھیں، اتحاد ابھی جو جس سینیریو میں ہم لوگ زندہ ہیں اس کے اندر ہم سب جو ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، حتیٰ دوسرے جتنے مذاہب ہیں جو اہل کتاب ہیں، حتیٰ زرتشت ہیں، حتیٰ بعض اوقات بدھزم کی کتابوں کے اندر بھی، کرسچن اور جیوز کے اندر تو حتمی ہے، ان سب کی کتابوں میں آخری زمانے کی گفتگو ہے اور آخری زمانے میں ایک منجی کی گفتگو ہے جو نجات دے گا. اس سب کی کتابوں میں ہے. اس کی خصوصیات ایک ہی ہیں، نام الگ الگ ہیں، شخص ایک ہی ہے. اچھا اسلام کے اندر تو بے درجہ اولا نام بھی ایک ہی ہے، سب کچھ ہے. اور اہل سنت میں اور اہل تشیع کے اندر صرف فرق اتنا ہے کہ وہ شخص پیدا ہوگا اور ایک کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہے. لیکن جب ظاہر ہے وہ شخص ظہور فرمائیں گے تو وہ شخص پیدا ہو کے ہی آئیں گے. تو جب پیدا ہو کے آئیں گے تو آنے والا شخص ایک ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ایک کے اوپر متحد ہو جائیں تو اس سے بہتر اتحاد، اس سے بہتر امت کی اصلاح. اور آپ کے سامنے جو دنیا کے اندر حالات ہیں، ظلم اور ستم ہے، فلسطین کی سچویشن ہے اور دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک خدا کی طرف سے عدالت قائم کرنے والا نہیں آئے گا. کیونکہ میں اور آپ عدالت قائم نہیں کر سکتے. میرے اپنے فائدے ہیں، نفع ہیں، آپ کے اپنے فائدے ہیں. آپ جو بھی کام کریں گے اپنے فائدے کے لیے کریں گے، میں کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ رکھوں گا. لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کام کرے گا. اچھا آپ نے کوئی ایکٹنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کچھ کی تھی. وہ جب حوضے کے اندر کون سی ہالی ووڈ سے آپ ایکٹنگ کی کلاسز لے کے نہیں کیا کیے تھے؟ وہی حوضے کے اندر ہی تھا جب میں حوضے میں سٹارٹ میں پڑھ رہا تھا. حوضہ کیا؟ جہاں اسلامک ایجوکیشن جو میں لے رہا تھا جب اپنا بیچلرز کر رہا تھا، تو وہاں پہلے کوشچن آنسر ٹاک شو جیسے ہوتے ہیں، اسلامک ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا کہ ٹاک شو تو ہو لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ڈراماٹائز کر لیں، یعنی تھوڑا سا اور اس میں اندر. تو اس میں انہوں نے ایک کریکٹر ڈیزائن مطلب بنایا کہ باہر سے آیا ہے اور اس کے سوالات ہیں، یعنی ایسے صرف نہیں بنا دیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ. تو ہر ایپیسوڈ میں ڈفرینٹ ٹاپک تھا، ڈفرینٹ اسکالرس تھے. تو میں بیسکلی ایز اے ہوسٹ تھا، لیکن اس ہوسٹ کو انہوں نے ایک ایز اے گیسٹ بنا دیا
تو اس میں تھوڑی سی کہ بندہ انسان روزے پہ جا رہا ہے, کبھی جو ہے وہ کسی لائبریری میں جا رہا ہے, کبھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے, تو وہ بہرحال تھوڑی بہت جو ہے وہ توفیق ہو گئی. البتہ اسپریچول تھی, کربلا تھا, شمیم کربلا اس کا نام تھا, تو بڑا ایک بہت پرانا اور ایک یادگار. تو اس کے بعد ایک اور پروگرام کیا تھا اصحاب کربلا کا, اس کے اندر ہوسٹنگ کی. اور آپ غالباً میڈیا پڑھے بھی ہیں آپ؟ جی میں کیا کیا ہے تھوڑا پتہ ہے؟ میں نے جب اپنے ماسٹرز کر رہا تھا اسلامک تھیولوجی میں اور فلاسفی میں, تو اس کے پیرلل میں نے جو ہے وہ 100 ایئرز آف ہالی ووڈ جو ہے اور سینما کہ اسٹارٹ آف سینما, اسٹارٹ آف کیمرا, اور پھر فرینچ سینما, جرمن سینما, یہ سارا جس کے اندر فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, گریٹ ڈپریشن, ان سب کو پڑھا کہ سینما کا کیا کردار تھا. اور اس کے بعد تبھی میں بہت زیادہ ایک ٹائم تک میں نے بہت زیادہ اینیمیشنز پر, موویز پر کرٹک بھی کیا. اور وہ ساری کون سی موویز پہ؟ ڈفرینٹ موویز کے جن کے پیچھے سبلمنگ میسیجز ہیں, اینیمیشنز ہیں. آپ کوئی دیکھتے ہیں کوئی اس طریقے کی کوئی سیریز وغیرہ یا کوئی جس میں میسیج ہو یا کوئی ایسی فلم؟ کوئی اب تو یہ ہے کہ کیونکہ اب تو وقت اور ٹریولنگ نہیں ہے, لیکن ٹیم جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے نکال کے دے دیتی ہے کہ یہ چیز نہیں آئی ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, تاکہ وہ پھر ہم اپنے بیانات میں لوگوں تک, کیونکہ میڈیا کا تعلق آپ جیسے ماشاء اللہ ظاہر ہے کیمرہ پہ آتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو ایک بڑا تعلق سوسائٹی سوشولوجی سے ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا اس کو اس طرح نہیں کیا گیا. ہر کوئی ڈائریکٹر بن جاتا ہے, ہر کوئی رائٹر بن جاتا ہے, ہر کوئی ایکٹر بن جاتا ہے, جبکہ سوسائٹی کے اپنے نارمز ہیں. ایون کلر بھی بات کرتے ہیں, لائٹس بھی بات کرتے ہیں, آواز کے حتیٰ یہاں کے حروف جو ہیں ان کی اپنی شکلیں ہیں, اگر ان کو صحیح ادا نہ کیا جائے تو وہ اترتی نہیں. اب جب آپ کوئی معاشرے میں کوئی بات پہنچا رہے ہیں تو آپ کو پورے معاشرے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری سوسائٹی کیسی ہے. ہو سکتا ہے میں ایک طبقے کو تو خوش کر رہا ہوں, لیکن ایک بہت بڑے طبقے کو میں ناراض کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسی لیے بہت زیادہ پرابلم ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو ڈرامے ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تو جی معاشرے کی برائی دکھا رہے ہیں. خوب آپ ہر برائی دکھانے سے حل نہیں ہوتی. اسلام کتنا برائیوں کو چھپاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے عیب جانتے ہو تو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. اگر تم حقیقی دوست ہو اس کے تو اس کے عیب اس کی کچھ برائی علامہ صاحب دکھانے کی ہوتی ہے, کچھ برائی پڑھنے کی ہوتی ہے. پڑھنے والی ہے وہ بھی دکھا رہا ہے. یہ پرابلم ہے. اسی لیے دیکھیں معاشرے میں بعض اوقات ہم برائیوں کو ایجاد کرتے ہیں اور غیرت کو معاشرے سے ختم. ظاہر ہے اس کی ایک انفلوئنس ہوتی ہے, وہ بڑا غلط تاثر جاتا ہے. بالکل, یہ بہت افسوس ہے. بہرحال آج تو پاکستانی جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کو کوئی یا آپ میسج کچھ دینا چاہیں گے؟ میں بہرحال میں تو یہی دیکھیں میسج دوں گا کہ بہرحال دیکھیں انسان کی انسانیت امپورٹنٹ ہے. مذہب اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ مذہب, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی مذہب انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. مذہب انسان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں. اسلام جو مذہب ہے, قرآن کیا کہتا ہے کہ جتنے نبی آئے, جتنے انبیاء آئے, وہ اسلام لے کر آئے. اسلام عین فطرت ہے. اگر انسان کی فطرت میں پیاس لگنا ہے تو خدا نے پانی کا انتظام کیا ہے. اگر انسان کی فطرت میں سانس لینا ہے, اس کو آکسیجن چاہیے, تو خدا نے آکسیجن کا انتظام کیا ہے. اسی طرح فطرت مورلز جو ویلیوز ہیں جو قرآن اور انسانیت دے رہی ہے کہ یہ اسٹرکچر گھر کا ہونا چاہیے, یہ گھر کی چیزیں ہونی چاہیے, خاتون کو ایسے ہونا چاہیے, فیملی کو ایسے ہونا چاہیے, تربیت کو ایسے ہونا چاہیے. یہ ہیومن اسٹرکچرڈ ہے. جب آپ اس کو توڑیں گے تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اور اگر ہم انہی چیزوں کو معاشروں میں آگے ڈیفائن کریں گے, محرم نامحرم تعلقات کو دکھائیں گے بڑی خوشی کے ساتھ اور چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل کو پھر ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں صرف ان لوگوں کی طرف کہ جو ملک چلا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں بھی کسی کرسی پہ بٹھایا جائے تو ہم بھی وہی کرپشن کریں گے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں, دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی, وہ قوم کہ جو دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی آئے فرعون کے شکنجے سے ہمیں بچائے, لیکن جب وہ دریا کنارے پہنچ گئے, سامنے پانی تھا, اور سامنے پانی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہ ہم تو پھنس گئے. پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر پہنچ چکا, تو گھوڑوں پہ تھا.
تو خدا نے قرآن کی آیت بھیجی کہ موسیٰ ان سے کہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور اپنی عصا کو پانی پہ مارو. عصا کو مارا جو ہے وہ 12 قبیلے تھے, 12 رستے بنے, یہ کراس کر گئے. روایات کہتی ہیں کہ ان کے پاؤں سمندر کی مٹی سے ابھی گیلے تھے. انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. یعنی معجزہ دیکھ کے آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم فرعون کے نظام میں پلی بڑھی تھی, فرعونیت کے سسٹم میں پلی بڑھی تھی. یہ آپ جس معاشرے میں آپ پل بڑھ رہے ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے ذرا سی روڈ پہ کوئی بات ہو جاتی ہے, انسان کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے, ذرا سی بات پہ انسان کا بیہیویئر کیسا ہو جاتا ہے. جی. اسلام کے نام پر ہم سب سے زیادہ انسانیت کو نقصان دے رہے ہیں, فینیٹک ہو گئے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے کرسچن آبادیاں جل گئیں. وہ رسول کے جو صلح حدیبیہ میں سوائے چند کے سب کو جو ہے وہ معافی دے دیتے ہیں, وہ رسول کی امت. یعنی آپ ہدایت دینا لوگوں کو. اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ, ٹھیک ہے ناموس رسالت ہماری جانیں قربان ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اہانت کرتا ہے, لیکن آپ اصلاح کیسے کریں گے معاشرے کی؟ اگر رسول خدا سبھی کو کہتے تھے ختم کر دو, تو آج اسلام کے پوری دنیا میں پھیلتا. آج اذان جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر منٹ کے بعد, اگر آپ شیلٹر ادھر سے ٹائم زون نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو ہر منٹ میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ممکن تھا؟ کیوں؟ اخلاق کی وجہ سے. تو آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جب آپ بارہا آپ کا کربلا جانا ہوتا ہے, نجف جانا ہوتا ہے, بغداد جانا ہوتا ہے, تو کربلا کا خاص طور پہ کوئی واقعہ, کوئی امام حسین جب پہلی دفعہ آپ ان کی زریں پہ گئے, یا مولا علی کی زریں پہ گئے, غازی عباس, امام غازی عباس کی زریں پہ, کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں گے یادگار؟ اور بہرحال ظاہر ہے کہ جب انسان ایسے اسپریچول بیم اور ایسی جگہوں پہ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت سپارک ہوتا ہے. لیکن ایک واقعہ جو بہرحال میں نے بیان بھی کیا ہے کہ شاید 2014 یا 15 میں گیا, فیملی کے ساتھ گیا. تو بیٹا میرا اس ٹائم 7 سال کا تقریباً, تو وہ رات کو اس نے بڑی ضد کی کہ آپ لوگ رات کو جاتے ہیں, ساری رات بیٹھتے ہیں, فجر تک, ہاں نماز فجر تک جاتے ہیں, مطلب تہجد بھی فجر بھی پڑھ کے آتے ہیں, تو میں بھی جاؤں گا. ہم عموماً ان کو روم میں سلا دیتے تھے کہ بھائی آپ نہیں تھک جائیں گے. تو ان کے ماموں بھی ساتھ تھے اس ٹرپ میں, زیارت پہ. آپ کے سالے؟ میرے بردر ان لا. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ ان کو لے جائیں, مگر ان کو جلدی لے آئے گا. میں ابھی فجر کی اذان ہونے والی تھی تو ہوٹل روم کا دروازہ نوک ہوا, تو میرے بردر ان لا کے ہاتھ میں بیٹے کے جوتے ہیں. کہنے لگے کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تو آپ کے ساتھ کیا تھا؟ کہتا ہاں لیکن میں تو 1 گھنٹے سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے نہیں ملا. تو ایک اچانک سے جو ہے نا وہ ہوا. تو پھر میں نے کہا یار اب تو فجر ہے, خدا کو تو سجدے کر لو, اچھا تو مل ہی جائے گا. پھر اس کے بعد پھر جب ہم گئے ایک حرم, آپ نے ابھی کربلا گئے, حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے قریب ہم ٹھہرے ہوئے تھے. اب صبح کا ٹائم ہے, فجر کے بعد ہے, اور عموماً رش کے دن بھی نہیں تھے, اور ٹھنڈ سردیاں تھیں. لوگ درمیان میں کملوں میں سو بھی رہے ہوتے ہیں جو دور سے ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں. اب سب آفس بھی بند تھے کہ جہاں آپ اعلان کروائیں. خیر گئے, حرم میں ڈھونڈا, اس دروازے اس دروازے, اتنا بڑا ہے ظاہر ہے رقبہ, ہر جگہ ڈھونڈا. خود دام سے پوچھا جو گیٹ پہ ہوتے تھے, کہا ہم نے نہیں دیکھا بچے کو کسی. اچھا اس کو اردو بھی تھی, انگلش بھی تھی, پرشین بھی وہ بول لیتا تھا. ہوٹل بھی اس کو پتہ تھا, ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد کافی لوگ جمع ہو گئے, ڈھونڈتے رہے. کافی دیر جب گزر گئی, بہت دیر گزر, پریشانی آپ پہ بھی آئی ہوگی. ایک ٹائم آیا کہ پھر وہ تو لوگ پبلک تو بہت پریشان تھی, لیکن ظاہر ہم تھوڑا سا, ایک بندہ ہوتا ہے روحانی, 4 حدیثیں سنتا ہے تھوڑا سا انشاءاللہ. لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب بس ہو جاتی ہے آدمی کی. تو میں وہ باب قبلہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نا, جو قبلے کی طرف دروازہ کھلتا ہے, اس کے سامنے میں ذری کے سامنے آیا. میں نے امام حسین علیہ السلام سے ہی کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں, یہ میرا ایمان ہے کہ بچہ کہیں پہ بھی آپ جانتے باپ ہوں بہرحال میں, ابھی میں کیا کروں. اس وقت جو احساس
آیا نا، ایک ایسے لگا کہ اندر سے ایک جھونکا آیا، اور اس جھونکے نے مجھے جو ہے نا ایک احساس دیا کہ تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اس سے زیادہ، اور تم نے حرم کے وہ کونے کونے میں دیکھا جہاں تم کبھی نہیں گئے، سرداب میں گئے، بیسمنٹ میں گئے، اس کونے جہاں تم کبھی ویسے بھی نہیں گئے، 3 گھنٹے ہوئے ہیں تمہارے بیٹے کو، ہمارا بیٹا 1100 سال سے نہیں آیا، کبھی تم نے اس کو ڈھونڈا اس طرح؟ بس اس وقت میں ایسا ٹوٹا کہ وہ امام کہ جو امام حسین کی اولاد میں سے اسے 1100 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ نہیں آیا، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں ڈھونڈا، اور اس نے اتنا مجھے توڑا. اور آپ یقین کریں، ہم اٹھے، ہم نے بولا کہ پولیس میں جاتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں، تو اب تصویر چاہیے تھی، تو ہم نے تصویر ہوٹل سے، جیسے ہی ہوٹل میں انٹر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تھے جو گروپ میں نے بولا کہ بیٹے کو دیکھا آپ نے؟ تو کہنے ہاں وہ میرے ساتھ تھا، مجھے حرم میں ملا تو میں لے آیا ہوں، وہ اوپر جا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا تو وہ اوپر سیڑھیاں چڑھا تھا، تو وہ میرے بردر ان لا نے اس کو بڑے غصے سے بولا تم کھو گئے تھے؟ تو اس نے بڑا بچہ تھا، اس نے بڑے اس سے، میں تھوڑی کھو گیا تھا، آپ کھو گئے تھے. اس نے ایسا جملہ بولا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہیں زری کے ساتھ سو گیا تھا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نہیں پایا، تو ادھر ادھر دیکھا، تو کہتے میں دیکھا کہ آپ لوگ دوڑ رہے تھے ادھر ادھر، لیکن اب میں کیسے آپ لوگوں کو پکڑتا؟ تو یہ انکل مجھے مل گئے، تو میں نے بولا، اور اتفاق ہے وہ کوئی کسی کو نظر نہیں آیا. تو بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ساری زندگی میرے نوک ہے. کیا بات ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہاں تو کھوئے ہوئے ملتے ہیں ماشاء اللہ، کوئی کھو کیسے سکتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، عالم دین ہونے کی حیثیت سے اگر میں کچھ آپ سے پوچھوں کہ آپ ظاہر مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے اسپیچز بھی ہوتی ہیں، اس کا کوئی ہدیہ طلب کرتے ہیں یا فی سبیل اللہ جاتے ہیں، یا جو ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں؟ جو دیکھیں ہمارے وقت کا اجارہ نہیں، ہمارے لیے کچھ ہے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اہل بیت کی سیرت ہے، ہمارے جو امامہ ہیں ان کی سیرت ہے کہ انہوں نے ان طرح کی چیزوں میں کیسے بیہیو کیا. جب وہ شورا کو بلاتے تھے تو ان کو ہدیہ دیتے تھے. دوسرا ہمارے لیے جو ہمارے مجتہدین ہیں ان کے فتاوے ہمارے لیے مہم ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہ بہرحال جو انسان کے ایکسپنس ہیں، عذاب ہیں، اور جو آپ کو دعوت دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں اسی کی ذمہ داری ہیں. اب جو وہ بہرحال حسب توفیق کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا یہی آپ کا بریڈ اینڈ بٹر، یا کوئی اور بزنس وغیرہ کے حوالے سے؟ ہاں فیملی کے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری سالو ہو جاتی ہیں. فیملی، بھائی ہے. اچھا، آپ کا کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہاں سے میرا خیال ہے گھر کے معاملات بہت ساری چیزیں الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تو بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ کہیں سے بھی آئے گا. جب میں جاب چھوڑ کے جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، ہمارے ایک محلے میں تھے ہمارے بہت اچھے انکل، وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ تمہیں کس مولوی نے ورغلا دیا، تم کس کی باتوں میں آ رہے ہو، کھاؤ گے کیسے؟ کیونکہ جاب واب چھوڑ کے جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ انکل ابھی کون کھانے کو دیتا ہے، ابھی میری جو زبان ہے سیلز کے لیے خدا نے دی ہے، ہاتھ میرے خدا نے دیے، ابھی بھی وہی دے رہا ہے، اس وقت بھی وہی دے گا. تو اسی نے دینا ہے اور وہی دیتا ہے. بے شک، بالکل درست بات فرمائی. ایسے ہی اپنے مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک کے علماء کو سنتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں سنتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب وہ تو ایور گرین ہے. مصطفی صاحب جو ہے میرے خیال میں ثاقب رضا مصطفی صاحب، ان کو ہیں. ایک سیال کوٹ کے مولانا ہے، ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے، بڑی سی پگڑی سی پہنتے ہیں، کبھی کبھی ان کے بیانات سنتا ہوں. اپنا طارق مسعود صاحب مفتی صاحب، ان کے بھی سارے چیزیں سنتا ہوں. اس کے علاوہ انگلش جو، کیونکہ میں زیادہ اچھا انگلش بولا، میں نے کہا انجینئر انگلش صاحب کے بھی بہرحال آتے ہیں، لیکن میں کیونکہ زیادہ ملک سے باہر رہتا ہوں تو انگلش اسپیکر زیادہ ہیں جو دوسرے مسلک کے. نعمان علی خان ہے، مفتی ملک ہے، اور عمر سلیمان ہے. واہ واہ واہ. ان لوگوں کو جو دوسرے مسلک کے. مولانا اسحاق صاحب، مولانا اسحاق صاحب کو، ہاں وہ تو بزرگ علماء میں سے ہے. ہاں وہ تو وہ بھی بہت پیارے ہیں، بہت اچھے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اور اس کے علاوہ اس کی بہرحال دوسرے تو یہی ہیں. اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ڈفرینٹ، مثلاً روب ڈائل ہے ایک، انگلش ہے.
ایک ہندو ہے، اس کے پیج کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بٹ وہ امریکہ میں رہتا ہے. اس کے میں نے بہت عرصے اس کی موٹیویشنل وہ ناش ڈیلی والا وہ جو ہے ایک اس کے کافی بڑا موٹیویشنل ہے. یہ اب آپ یوٹیوبرس میں آ گئے. ہاں کیونکہ بہرحال یہ اب مجھ تک پہنچنے والے ہیں آپ پاکستان میں. تو کیونکہ بہرحال میرا کور جو ہے وہ ظاہر ہے جب پہلے تھا تو مارکیٹنگ تھا، سب کچھ تھا. تو پھر جب میں حوزے میں آیا تو خدا نے بہرحال اس علم کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو میں نے استعمال کیا. اور بہرحال اس کے بعد جتنا میں کام ہم کر سکتے تھے بہرحال ہم نے کیا. تو اس میں ظاہر ہے آپ کو دیکھیں اسپیچ کرنا، اسپیک، یہ اسکلز ہیں، یہ بلٹن بھی ہوتی ہیں اور آپ سیکھتے بھی ہیں. تو میں نے بہرحال جو اچھے کی نوٹ اسپیکرز ہیں دنیا کے اندر ان کو سنتا بھی ہوں اور سیکھتا بھی ہوں، اور ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. اچھا، آپ اکثر بولتے ہیں کہ مجالس انگلش میں بھی ہونی چاہیے. مجلس ہے، ہاں ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی ہیں. باہر تو اکثر جگہوں میں بھی آدھی انگلش آدھی اردو پڑھنی پڑتی ہے بہت ساری جگہوں پہ، کیونکہ جو یوتھ ہے بہت سارے ممالک میں جاتا ہوں، جیسے افریقہ جاتا ہوں. وہ ایک لینگویج تو ہے، اسے یوز تو کر سکتے ہیں نا. ہاں لیکن وہاں پرابلم ہے کہ بہت سارے اسٹیٹ ایسے ہیں، جگہیں ایسی ہیں کہ جو مطلب جہاں پر ایک جو جنریشن ہے اس کی 2-3 زبانیں اور ہیں اردو کے علاوہ. یعنی جو 100 سال پہلے ان کے گرینڈ پیرنٹس گئے تھے ان کو تو اردو آتی تھی، ابھی ان کے پیرنٹس کو بھی آتی ہے، لیکن کہیں فرینچ بولی جاتی ہے. میں ایسی جگہ گیا ہوں جہاں لوگ فرینچ بولتے ہیں، انگلش بھی نہیں بولتے تھے. تو مجھے روز گوگل کر کے کہیں نہ کہیں ورڈ نکالنے پڑتے تھے اپنی مجلس کے لیے کہ میں ان کو استعمال کروں آ کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر کا اور آڈینس کا کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کہ بہرحال آپ اس کی بات کریں نا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل میں اترے گی، ورنہ وہ آپ کی بات کیسے سنے گا. جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں سب سے یادگار اور سب سے اچھی سننے والی، ظاہر ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں سننے والے کیسے، وہ کہاں پہ آپ کو ملے پاکستان میں؟ پاکستان میں انڈیا میں بھی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں، انڈیا میں نہیں جا پایا. میں زیادہ یو کے، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ اور یہاں پہ کہاں پاکستان میں؟ پاکستان میں ماشاءاللہ دیکھیں، پاکستان میں ہر جگہ کا آڈینس ڈفرینٹ ہے. آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، آڈینس ڈفرینٹ ہے، عشق پایا جاتا ہے، مودت پائی جاتی ہے. پنجاب میں مختلف جگہوں میں چلے جائیں، سب بہت ڈفرینٹ ہے. لاہور الگ ہے، اسلام آباد الگ ہے، گلگت بلتستان تک میں گیا ہوں، لوگ ہر جگہ ڈفرینٹ ہے. سب سے زیادہ کہاں انجوائے کیا یا پسند آیا آپ کو پڑھنا کہ یار واہ واہ واہ؟ اگلی دفعہ بلائیں گے نہیں اگر زیادہ آپ کو کسی کا بتا دیا. نہیں مذاق کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی ایکچولی اصل مسئلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آڈینس جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ کراچی ہے. اصل میں ہمارے بھی کام میں نا علامہ صاحب، جو کراچی کا آرٹسٹ ہے نا وہ پورے پاکستان میں پھر اسے اپریسیشن ملتی ہے، اور کراچی کی آڈینس جب اٹھاتی ہے. نہیں، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے ہم اللہ نے خدا نے توفیق دی ہے اور لوگ پوری دنیا میں سنتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں، ہم جاتے بھی ہیں. لوگ محرم میں ہمیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کراچی کو چھوڑیں اور ادھر آئیں، کہ میں محرم کراچی کرتا ہوں. اچھا، محرم کراچی میں ہوتے ہیں پہلے 10 دن خاص طور ادھر آئیں. ادھر کون کہاں بلا رہا ہے؟ مطلب مطلب کوئی کہتا ہے یو کے آ جائیں، کوئی کہتا ہے مثلا یہاں پڑھ لیں پہلے 10 دن. ویسے تو میں جاتا ہوں پورا سال، لیکن وہ پہلے 10 دن لوگ جاتے تو ہیں. نہیں، ہم سے کہتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں. ابھی میں موزمبیک میں تھا افریقہ میں، تو انہوں نے بہت ہو گیا کہ مولانا صاحب 2035 2048 کوئی سال تو دے دیں. میں نے کہا مسئلہ سال کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے نا، وہ جو کراچی میں پڑھتا ہے نا، وہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، مولانا طالب جوہری، خدا ان کے درجات بلند کرے، کراچی کے جی کراچی کے تھے. انہوں نے وہ فرماتے تھے کہ جو کراچی میں پڑھتا ہے وہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کراچی میں پڑھتے ہیں پوری دنیا اس کو جو ہے نا وہ سنتی بھی ہے اور اس کے اثر بھی لیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں نہیں سنتے. بہرحال کوانٹٹی کے حساب سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو نو بڈی کمپیٹ کراچی. علامہ صاحب اسپورٹس میں دلچسپی؟ اسپورٹس میں کرکٹ کا ورلڈ کپ فالو کیا ہو بھائی؟ نہیں، کوئی ایسا کتنے چھکے مارے بھائی؟ کیا نہیں کیا بات ہے بھائی؟ بابر اعظم کیوں نہیں چل پا رہا بھائی؟ کیا بات ہے؟ یہ بول آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہا شاہین افریدی؟ نہیں، ایسا اتنا نہیں ہے کچھ زیادہ. فٹ بال کھیلنے کا یہ ہے کہ تھوڑا بہت اسپورٹس میں فٹ بال جو اکثر جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو کھیلتا ہوں، کیونکہ بڑا رننگ ہے، ایک اسپورٹس ہے.
فل باڈی ایکسرسائز. ہاں اور کلائمبنگ ہے تھوڑی سی. کیمپ کرتا ہوں یوتھ کے ساتھ مختلف ملکوں میں, تو اس میں ہائکنگ بھی ہے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہے, بوٹنگ ہے. تو یہ تو فزیکل فٹنس امپورٹنٹ ہے انسان کی صحت کے لیے بھی اور ذہن کے لیے بھی. کوئی مزاح کو پسند فرماتے ہیں یا کبھی کوئی کامیڈین وغیرہ بھی یقیناً آپ نے آپ شاید خود سنتے ہیں؟ بڑی مہربانی. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ مزاح کی کھیتی بڑی زرخیز ہے. تو بڑے بڑے کامیڈینس ہمارے سینئرز گزرے, کوئی فیوریٹ آپ کا؟ جی عمر شریف صاحب کو سنتے تھے اور ابھی بھی کبھی کبھی یوٹیوب پہ چیزیں آ جاتی ہیں. معین اختر صاحب کا مزہ جو ہے وہ بہت ہی ہائی کلاس کا مزہ. انور مقصود صاحب کے طنزیہ بھی تو ماشاء اللہ آج تک خدا ان کو پولیٹیکل سٹائر اور وہ کس طریقے سے وہ آؤٹ کلاس زوم آئینے بھی بہت اچھے کرتے ہیں. ہاں وہ یہ ظاہر ہے یہ علمی مزہ ہے معاشرے کا. اور اس کے علاوہ بہرحال آج کل آپ کے بعد کے بہت سارے آپ کے دوست احباب ہیں, ان کو دیکھتا رہتا ہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ماشاء اللہ. وہ تو مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ کوئی بزرگ شخصیت کے ساتھ بھی بیٹھا, کوئی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک علمی تو ہے آپ لیکن بڑے مزے کے آدمی ہیں. یہ بھی ہے. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ وہ ایک میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, ایک ہمارے دوست ہیں مولانا انڈیا کے, ان کے ساتھ, تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں بہرحال دنیا مختلف جگہ جاتے ہیں, ظاہر ہے ایک تو ہر جگہ کی ڈش اور ہر طرح کے الگ کھانے ہیں, تو بہرحال آپ کو ٹیسٹ تو کرنا ہی ہے. تو میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے سب. تو ان کا بھی نہیں, پھر بھی میں نے کہا نہیں ایسا. وہ میں پروگرام کر کے چلا گیا. کچھ دن بعد ان کا بیٹا ملا مجھے, تو کہہ رہے ہیں چاچو ویسے آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے کوئی ایک ڈش نہیں بتائی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پھر جہاں بھی جاتے ہیں نا پبلک آپ کو ایک ہی ڈش کھلاتی ہے. لیکن چاول زیادہ پسند کرتے ہیں یا کوئی روٹی؟ نہیں, صحت کی وجہ سے چاول کم کھاتا. چاول نہیں کھاتے آپ؟ اوائڈ. اب تو کافی جب سے کچھ عرصے کافی قلیل ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے بولا. سبزی یا دالیں زیادہ یا گوشت پسند کرتا ہوں. اور بہرحال گوشت پسند کرتے ہیں؟ ہاں گوشت میں بھی لمیٹیشن کافی زیادہ. لمیٹڈ. ہاں صحیح. اور فیشن وغیرہ کے حساب سے کتنا کوئی فالو کرتے ہیں؟ کوئی لباس وغیرہ کو, خوش لباسی تو ماشاء اللہ آپ کے اندر ہے, کوئی باقاعدہ کوئی ڈیزائنر وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے, کوئی اچھا سا آؤٹ فٹ بنا لیتے ہیں بلیک کلر کا؟ یہ ظاہر ہے یہ جو لباس بہرحال ہم پہنتے ہیں اس کے خاص ٹیلرز ہیں اور خاص مخصوص ہی ہیں جن سے میں یہ لیتا ہوں. اور بہرحال خود جو ہے وہ سنت پیغمبر بھی ہے پاکیزہ رہنا. اور انسان مارکیٹنگ ہی ٹرم ہے کہ یو ہیو ٹو بی سیلف فرسٹ یور سیلف. اپنے آپ کو پہلے بیچو, اس کے بعد تمہاری بات کوئی خریدے گا. تو ظاہر ہے جب آپ ایک اتنی اچھی بات جو کہ اللہ کی طرف سے ہے, کلام الہی ہے, جب آپ اس کو کہیں لے کے جا رہے ہیں تو آپ بہرحال آپ کی اپیرنس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. علامہ صاحب آپ انگوٹھی دکھائیے, یہ کون سی ہے؟ یہ عقیق ہے اور عقیق یمنی کی ایک ٹائپ ہے, قبط کہتے ہیں اس کو. اور بہرحال تو اس کی کچھ خاص کوئی عقیق کی یہ خاص ہوتی ہے. زندگی میں بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں اس پتھر؟ نہیں, بہرحال روایات میں ہے مولا کائنات سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ بہرحال مومن کی جو امام حسن عسکری بھی فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو بہرحال باقی نشانیاں تو خدا بہتر جانتا ہے, چلے کم از کم ایک نشانی. نہیں, اللہ استقامت دے آپ کو. آپ ماشاء اللہ زبردست باہو بہار شخصیت ہے. سیاست میں کوئی دلچسپی یا دیکھنے کی حد تک, یا کوئی سیاست کو فالو کرتے ہو یا کوئی سیاست دان کو فالو کرتے ہو؟ نہیں, ہم تو ایک پارٹی کو فالو کرتے ہیں. نہیں, ایک ہی پارٹی ہے ہماری. ایک ہی پارٹی ہے؟ ایک ہی پارٹی ہے اور وہ خدا کی پارٹی ہے. اور وہ ایک حکومت کے جو انسان کو عدالت دے گی اسی کے لیے زندہ ہیں. تو آپ سیاست سے متنفر ہیں؟ نہیں, متنفر نہیں. دل وہ ہوا چاٹ کے یار بس جو کرنا ہے کرو. بہرحال آئی ایم ناٹ سپورٹنگ. ہر کسی کو جو خدا توفیق دیتا ہے وہ اپنا اکاؤنٹیبل ہے. اور جو معیارات ہیں ایک حکمراں کے, وہ نہج البلاغہ ہے, رسول خدا کی اپنی احادیث ہے, ان کی اپنی سنت ہے. ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ ایک حاکم کا اخلاق
ایک حاکم کی عبادت، ایک حاکم کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. آپ باپ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے والدین اگر آپ کے انڈر میں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، قیامت میں بھی ذمہ دار ہیں، دنیا میں بھی ذمہ دار ہیں. تو جب آپ حاکم بنتے ہیں کسی بھی جگہ کے، تو وہ جو رعایا ہے، وہ جو پبلک ہے، اگر کوئی اس کے اندر پریشان ہے، بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دنیا ہے، ظاہری دنیا ہے، تو کوئی بھی نہیں رہا، سب چلے گئے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب گزرتے ہیں قبرستان میں سے تو اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ ان میں سے کیسے کیسے وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے اور آج ان ویراں قبروں کے اندر سو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری لینی ہے جواب دینا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک حاکم کو کیسے ہونا چاہیے، تو جب ہم بات کرتے ہیں جی ہم مدینہ جیسا ہو، تو رسول خدا تو ایسے تھے کہ جب اصحاب آتے تھے تو رسول خدا اصحاب کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے کہ سب ایک جیسے ہیں. خود رسول خدا خود کھڑے ہوتے تھے. ایک صحابی جن کو بہت عشق تھا رسول خدا کو صرف دیکھتے تھے. رسول خدا جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہے، تو جو وہ بیٹھے ہوتے تھے اس پورے اصحاب کے ساتھ تو بلند ہو جاتے تھے تاکہ مجھے دیکھ لے. وہ رسول ایسے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو میں تو خود شرمندہ ہوں، میں کیا آپ سے کیا ہوں، ہم خود عجیب سی حالت میں ہیں پاکستان کے حالات کی وجہ سے. جس طریقے سے ہم لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، دل تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن حالات ایسے. ورنہ دوسرے ملکوں میں تو ہم آرام سے بیگ پکڑتے ٹرین میں بیٹھا اترا، مجلس پڑی، واپس ٹرین میں بیٹھا، واپس آ گئے یا ایک ہی گاڑی میں چلے گئے. لیکن بہرحال ہم اپنے حالات ایسے کر دیے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نکاح وغیرہ بھی کرواتے ہیں؟ نہیں، میں نکاح نہیں پڑھا. اکثر یہ علامہ اور جو مشہور، میں اکثر مولانا کے ساتھ جب نشست لگی ہے وہ 5-6 نہیں، میں نہیں شادی کے رشتے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، مولانا نے نکاح پڑھا دیں. نہیں، میں نکاح، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بہرحال میں یا پاکستان میں یا کسی جگہ مجھے لوگ بولتے بھی ہیں صرف نکاح پڑھانے آئے. میں نکاح یہ نہیں کہ پڑھانا منع ہے یا یہ وہ. ایک وجہ یہ ہے کہ آلریڈی مجالس اور جشن کے سلسلے اتنے زیادہ ہیں، تو اگر نکاح والے دنوں میں بھی آپ ٹریول کریں گے تو گھر والے بولیں گے کہ بھائی گھر والوں کو ٹائم کب دیں گے. تو تھوڑا سا اس وجہ سے میں جو ہے وہ، ہاں اسپیچ پہ کوئی بلا دے اپنے سیریمنی میں تو مسئلہ نہیں ہے. مولانا کیسے بنے؟ علماء آپ ماشاء اللہ علامہ بن گئے، اور ماحول میں جو آئے ہیں آپ، گھر میں پہلے سے ماحول میں تھے گھر والے، یا آپ پہلے آئے گھر والوں نے کہا، یا آپ کو کسی دوست نے کہا، یا ایک پہلی دفعہ وہ جو اسپارک ہوتا ہے وہ کب ہوا کہ یار میں نے دین کی طرف آنا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے؟ تو وہ ذرا اپنی اسٹوری تو سنائیں. ہاں ایکچولی نہیں، گھر والے تو بہرحال الحمدللہ مذہبی اور سید فیملی شروع سے ہی تھی، والدین بھی، اور لیکن بہرحال انسان جس طرح اس لیول کی علامہ اور مفتی نہیں، نارمل جیسے اچھا نارملی جو ہوتے ہیں. مولانا کوئی بھی فیملی میں صحیح نہیں تھا، اور شروع سے کافی عرصے سے کوئی ایسا نہیں تھا. اور میں نے بھی MBA مارکیٹنگ میں کر کے اس کے بعد ملٹی نیشنل میں اور ڈفرینٹ جابس کر رہا تھا. اسی اثنا میں ہی خدا نے جو ہے وہ مجھے ایک ہدایت جسے کہہ لیں سب سے قیمتی تحفہ دے دیا. ہاں مطلب یہ کہیں کہ یہ نیچرل ہے، فطرت میں ہے کہ خدا ہر کسی کو موقع دیتا ہے، اور یہ نوک جو ہے نا یہ ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے. واہ. تو یہ جو دستک تھی نا یہ میری زندگی میں میرے اس پروفیشنل ٹائم پیریڈ میں کہ جب میں جاب کرتا تھا، اس وقت مجھے ایک احساس تھا کہ کوئی چیز کی کمی ہے، اور وہ ایک تلاش ہے جسے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے، لیکن اندر سے آپ کو لگتا تھا کچھ کمی ہے. مجھے لگتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کافی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور ویسے لیکن اگر آپ دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو شاید انسان اس وقت تو یہ سوچتا تھا کہ شاید پروفیشنل میں، جاب میں اور اپنے کیریئر میں آپ کو مطلب آگے جانا ہے یا مطلب کچھ اور کرنا ہے، لیکن یہ چیز نہیں تھی. یہ میری ایک اسی طرح مطلب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو مجھے ایک بہت احساس ہوا کہ ایک شدت سے کہ میں نے آج اپنا ٹائم بڑا شاید ضائع کیا. میں ایک بزنس اسٹریٹجی بناتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. اسی وقت مجھے احساس ہوا تو میں میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ ملک سے باہر تھا، تو وہ IT کی فیلڈ میں تھا، تو اس نے مجھے بولا تھا کہ IT کی جو پروڈکٹس ہیں نا اس کی انفارمیشن لینے سے نا مارکیٹنگ اور سیلز کا اسپین بڑھ جاتا ہے.
آپ کی یعنی پروڈکٹ آپ کی. تو میں اتر گیا اور ہم بہت پرانا جاننے والا تھا, اس کا انسٹیٹیوٹ تھا CCNA کا, اس زمانے میں بڑا زور تھا نیٹ ورکنگ کا کورس کا. میں وہاں چلا گیا, میں کہا مجھے کورس کرنا ہے. تو وہ جو بیچ تھا اس میں ایک 2-4 لڑکے تھے, اس میں ایک لڑکا تھا, ظاہر دوستی ہو گئی. وہ روحوں کی بڑی باتیں کرتا تھا, روح, ارواح اور اس طرح مطلب پرواز. تو میں مذاق سے اسے کہتا تھا یہ چائنیز فلم میں تھوڑی ہے کہ انسان اڑ کے چلا جائے گا. تو وہ کہتا تھا نہیں یہ سب حقیقت ہے, یہ سب شریعت ہے. تو وہ ظاہر دوستی ہر وقت ذہن پر ہٹ کرتے رہنا, اور ایک اندر کی جو کارونگ تھی, ایک چیز تلاش تھی. تو ایک دن وہ اپنے نا کسی روحانی استاد کے پاس لے گیا. تھے تو وہ ڈاکٹر آکیوپنچر کے, لیکن لے گیا اور بہرحال اس نے ایسے ہی مجھے کہا میٹر دے گا, اور ان کو ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ جو ہیں وہ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں. اب میں ان کی شکل دیکھوں کہ بہرحال اس نے خود اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, لیکن بہرحال خاموش بیٹھا رہا. انہوں نے مجھے کچھ ذکر دیے اور پھر یہ کہا کہ یہ ذکر آج ہی سے آپ نے پڑھنے. میں بہرحال گھر آ گیا نارمل, میں نے بہت زیادہ دھیان نہیں دیا. تو میں نے سوچا کہ ابھی کون اگلے ہفتے سے پڑھیں گے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وینسڈے کو ہی پڑھا جاتا ہے اسٹارٹ. لیکن اس دن مجھے میرے بدن میں درد ہوا, بخار ہوا بہت زیادہ. اچانک سے احساس ہوا کہ یہ شیطان تو نہیں ہے جو مجھے روک رہا ہے. تو یہ خیال آنا تھا, تو میں وضو کیا اور وہ ذکر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ذکر کیا تھا؟ وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام تھا. صحیح. اور کوئی 3,500 دفعہ کرنا تھا. میں نے کر دیا. ایک ہفتے کے اندر میری لائف میں ایک ڈرامیٹیکل چینج آیا, بہت شدید چینج. یعنی وہ جو پروفیشنل لیکنگ تھی وہ کور ہونا شروع ہو گئی, اور اتنی تیزی سے محرومی جو تھی وہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو پروفیشنل میں میرے اندر کمیاں ہیں وہ اتنی انکریز ہو گئیں کہ میں ایک بہت بڑی نیٹ ورک کمپنی, براڈ بینڈ کمپنی میں گیا, اور انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی فوراً ایک ڈیوٹی دے دی. آپ وہاں پہ ایسا کیا کریں گے؟ مجھے انہوں نے سیلز ایگزیکٹو دیا, لیکن لاہور کا اور پنجاب کا جو آپریشن سٹارٹ تھا اس کی سیلز ٹریننگ اور سب کچھ جو ہے وہ مجھے دیا. بڑی پوزیشن مل گئی. ہاں مطلب بہرحال تھی تو اس لیول پہ, لیکن بہرحال کام بڑا تھا, ذمہ داری. بس وہ اسی اسنا کے اندر وہیں پر ایک اور ہمارے باس IT کے تھے, وہ تھے تو کلین شیو, برگر, ڈیفینس میں رہتے تھے, لیکن وہ ہر وینسڈے کو کہیں چلے جاتے تھے اور جمعرات کو. میں نے ایک دن ان سے پوچھا لڑکوں سے یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو کہا کہ ان کے کوئی حضرت ہیں, یہ ان کے پاس جاتے ہیں. میں ایک دن ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا سر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں چلوں آپ کے ساتھ. تو کہتے ہیں چلیے. تو بس ابھی میرے وہ اذکار اور ذکر چل رہے تھے, تو میں جو ہوں وہ ان کے ساتھ چلا گیا. اور مجھے شہر سے باہر کسی چھوٹی سی جگہ پر, میں پہلے تو گھبرایا کہ پتہ نہیں کہیں غلط تو نہیں آ گیا, لیکن وہاں پہ بھی یہ ہوا نماز, اس کے بعد ان کا بزرگ آئیں گے. بس وہ جو بزرگ آئے انہوں نے کچھ بیان کیا, بس وہ ان کا بیان تھا. تو وہاں سے آپ اس نے وہ حق باؤ کہتے ہیں نا, الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, نفی اسباد دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو, جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائی ہو. وہ ایک بیج لگا دیا انہوں نے عشق الہی کا, کہ جو اس ایج میں, کہ جو بہت ینگ ایج تھی, جس میں انسان جو ہے وہ عشق مجازی کی طرف بھاگتا ہے, عشق حقیقی کو پیوست کر دیا. اور ظاہر ہے وہ خود ان کے اپنے اندر تھا, اور وہ صرف ایسا بیان تھا کہ اسی نے نفس کو توڑ دیا, اور بس وہ ایک بیان تھا. اس کے بعد پھر میں پٹکتا رہا اپنے آپ کو اور ٹکڑے ہوتا رہا اندر سے. پھر میں نے بہت جسے کہتے ہیں کوشش کی, لیکن پھر بکھرا, اور جب میں ٹوٹ گیا تو پھر میں دوبارہ آیا, اور پھر وہ دوبارہ, اور کچھ عرصے ہی گیا تھا میں. تو پھر آہستہ آہستہ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس نے دنیا کو چھوڑنے میں مجھے, یعنی میں نے مہینے نہیں لگائے. میں نے جو یوں میں نہیں کہوں گا کہ میں نے چھوڑا, بلکہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں نے سب کچھ چھوڑا. اور پھر مزید تلاش. اچھا پھر کیا ہوا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا بہت جلدی, یعنی ایک شروع ہوئی تھی. حضرت کون سے مسلک سے تھے؟ حضرت کا ویسے تو تعلق ظاہر ہے اہل سنت سے تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ خدا کا ذکر, رسول خدا کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے.
تو وہ ان کے اندر بہت شدید تھا ان کے بیانات میں. گو کہ میں اہل تشیع مسلک سے اور شروع سے مجالس میں بھی جاتا تھا, لیکن وہ جو اہل بیت کی معرفت وہاں سے ٹرانسفر ہوئی, اور پھر ان کے جانے کے بعد اصل میں ہوا یہ کہ وہ قطار سینس جسے آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور پھر ایک نیا بندہ باہر نکلتا ہے, ری برتھ جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوا. تو جو میرے آس پاس تھا وہ سب چھوٹ گیا, اور گھر والے سمجھے جادو ہو گیا, عشق ہو گیا ہے. اس طرح کے لوگوں نے میرے پر چیزیں لگائیں. جاب میں نے چھوڑ دی, مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا کلائنٹ سے کہ پروڈکٹ ریڈی ہے نہیں ہے. اور سی او ہمارے بہت اچھے تھے, ابھی بھی ہیں وہ 4-5 کمپنیوں کے سی او. انہوں نے بہرحال مجھے بولا کہ تمہارا اپنا آفس ہے, جب دل چاہے آ جاؤ, اور اچھی بات ہے اگر تم ایسا محسوس کرتے ہو. میں نے خلوت لے لی, ایک اپنا حجرہ جہاں نماز قرآن نہج و بلاغہ, لیکن تشنگی تڑپتی رہی کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا. اب کہاں جاؤں؟ میں نے پورا شہر ڈھونڈا, گلی گلی مزار, مجھے وہ انرجی کہیں نہیں ملی. میں بڑے بابوں کے پاس گیا, انہوں نے مجھے دیکھتے تھے کیسے جو تمہیں چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے. اسی اسنا میں بہرحال میں مزاروں میں جانے لگ گیا, شہر سے باہر جانے لگ گیا, لیکن وہ بڑھتا گیا معاملہ. ایک خوف یہ تھا کہ دین یا اصلاح کی طرف میں آیا تو ناکامی نہیں چاہتا تھا میں. دل یہی کہتا تھا کہ سب چھوڑ دو, جا کے مزار میں بیٹھ جاؤ اور بس ختم سب کچھ. لیکن اندر ایک چیز تھی کہ یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہی ہے, اگر یہ کامیابی ہوتی تو رسول بھی غار حرا سے نیچے نہ اترتے. کامیابی کچھ اور ہے. بس اسی عرصے میں بہرحال بہت سارے دوست وسیلہ بنے, اور پھر میں ایران چلا گیا. وہاں گیا تو مجھے وہی روحانیت, وہی معنویت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ السلام کے روزے سے ملی. اور بس پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ جب میں پلٹا تو میں نہیں تھا, کوئی اور تھا. واہ, تو بس ایک یہ خلاصی سی جرنی ہے کہ جس نے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جی, کچھ پرسنل لائف کے حوالے سے بتائیے. فیملی میں کون کون ہے؟ ہماری جو بھابھی ہیں وہ شادی آپ کی لو میرج تھی؟ نہیں, ظاہر ہے جس نہج سے میں تبدیل ہوا تو سب کچھ ارینج تھا. تو شادی آپ کی یہ علامہ بننے کے بعد؟ نہیں, علامہ تب لائف میں یعنی اصلاح کے بعد, اور علامہ بننے سے کب ہوئی تھی شادی؟ پہلے 2005 میں. اچھا, مشہور ہونے سے پہلے؟ نہیں, مشہور بہت پہلے نا. تو کون کون ہے فیملی میں, کیا معاملات ہیں؟ 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. بڑا بیٹا ہے ایک, اور 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں الحمدللہ. میں کچھ پوڈ کاسٹوں کے لیے کہتا ہوں کہ وہ اختتام نہیں ہوتی, ان سے میں پاز کرتا ہوں. اس کو پھر انشاءاللہ ریزیوم کریں گے بہت جلد انشاءاللہ. اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بہت اللہ تعالیٰ, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ, میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. خوش رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو پاز کریں گے اس یقین, اس دعا, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور علامہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.